بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب زندہ سے پرے رنگی چمن۔ میرا بیٹا مجھے پہچان نہ سکا۔ ایک دن میرے بڑے بیٹے مصطفیٰ کو جیل لایا گیا جب اس کی عمر 2 سال تھی۔ ایک سپاہی بھاگتے ہوئے آیا اور کہا، تمہارے بیٹے کو لائے ہیں۔ میں نے جیل کے دروازے کی طرف دیکھا تو ایک افسر مصطفیٰ کو اٹھائے میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے مصطفیٰ کو لیا اور اسے چوما۔ چونکہ میں کافی عرصے سے اس کی نظروں سے اوجھل جیل میں تھا، لہٰذا وہ مجھے نہیں پہچان سکا۔ اس نے مجھے غمگین اور وحشت زدہ نظروں سے دیکھا اور پھر زار و قطار رونے لگا۔ میں اسے چپ نہ کرا سکا، اسے واپس افسر کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اسے گھر والوں تک پہنچا دے۔ گھر والوں کو میری ملاقات سے روک دیا گیا تھا۔ مصطفیٰ میرے اندر ایک درد چھوڑ گیا جو اس دن کے بعد بھی مجھے تڑپاتا رہا۔ نامکمل ڈائری۔ میں نے اس جیل میں روزانہ کی یادوں کو قلم بند کرنا شروع کیا، لیکن آخر تک جاری نہ رکھ سکا، کیونکہ جب مجھے بوریت محسوس ہوتی تو لکھنا چھوڑ دیا۔ آخری عبارت جو میں نے اس جیل میں لکھی وہ یہ تھی، یہاں لکھنا چھوڑ رہا ہوں، اس لکھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ آج جب اس ڈائری کو دیکھتا ہوں تو اسے جاری نہ رکھنے پر افسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ اتنی بھی بے فائدہ نہیں تھی جتنی میں سمجھ رہا تھا۔ اس جیل میں سید قطب کی کتاب الاسلام و مشکلات الحضارہ، اسلام اور تمدنی مسائل کا ترجمہ شروع کیا۔ کتاب کے اکثر حصے کا ترجمہ کر لیا، لیکن تنگ و تاریک کوٹری میں لمبا عرصہ رہنے کی وجہ سے افسردگی اور حزن و ملال کی کیفیت ترجمہ مکمل کرنے اور مقدمہ لکھنے کی راہ میں حائل ہو گئی۔ یہ کام چوتھی دفعہ جیل جانے تک نامکمل رہا اور چوتھی قید میں پایۂ تکمیل تک پہنچا۔ پس اس کتاب کا ترجمہ ایک جیل میں شروع ہوا اور دوسرے میں اختتام کو پہنچا۔ میں نے اس ڈائری میں فوجیوں کے برے اخلاق، بعض کے گھٹیا طرز عمل اور افسروں کے سپاہیوں کے ساتھ برے رویے کی تصویر کشی کی۔ میری ڈائری میں کچھ سطریں اس فوجی افسر کے بارے میں بھی ہیں جو جیل میں قید تھا۔ خوش قسمتی سے وہ مذہبی روح اور واجبات و فرائض کی ادائیگی میں رغبت رکھتا تھا۔ عموماً جیل کی سختیاں انسان کو دین کی طرف مائل اور دعا و عبادت کی طرف متوجہ کر دیتی ہیں۔ جیل اس کشتی کی طرح ہے جس کے بارے میں خداوند متعال نے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو ایمان اور عقیدے کے اخلاص کے ساتھ خدا کو پکارتے ہیں۔ 10واں باب، پرانا قالین۔ فلسطین کی آواز۔ سن 1970 میں مجھے گرفتار کیا گیا، جس کی وجہ ساواک کو میرے بارے میں ملنے والی متعدد خبریں تھیں۔ میں اسی سال گرمیوں کی ایک رات بیٹھا ریڈیو کا پروگرام صوت فلسطین کی آواز سن رہا تھا۔ یہ اس سیاہ ستمبر کے دن تھے جب اردن میں فلسطینیوں کو ہولناک قتل عام کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ایک بڑا حادثہ اور عظیم سانحہ تھا۔ ہمارے پاس اس حادثے کے مقابلے میں سوائے اس کے کہ اپنے غمزدہ دلوں کے ساتھ فلسطینی ریڈیو اٹھائیں اور آخری تک اس قتل عام کی خبریں سنیں کچھ نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے ریڈیو اس رات قاہرہ میں منعقد عرب لیگ کے اجلاس کے لیے اردن سے یاسر عرفات کا پیغام نشر کر رہا تھا۔ میں خبر نگار کے ساتھ ساتھ ریڈیو سے اس پیغام کی عبارت لکھ رہا تھا۔ اس پیغام نے مجھ پر اتنا اثر کیا کہ آج بھی اس کی بعض عبارتیں مجھے یاد ہیں۔ 1980 میں جب یاسر عرفات تہران تشریف لائے تو میں نے انہیں اس پیغام کے بعد جملے یاد دلائے۔ ان کا ایک جملہ یہ تھا، خون کا دریا، 20,000 مقتول اور زخمی۔ تو یاسر عرفات نے کہا، نہیں بلکہ 25,000 مقتول اور زخمی۔ میں سننے اور لکھنے میں مشغول تھا کہ میرے بھائی سید ہادی حیرت اور پریشانی کی حالت میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا، تم یہاں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا، مجھے کہاں ہونا چاہیے؟ بھلے انہوں نے تمہیں گرفتار نہیں کیا؟ میں نے کہا، آپ مجھے اپنے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ وہ زمین پر بیٹھے، سانس لیا اور کہا، میں مسجد گوہر شاد میں تھا کہ ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا۔ اس شخص کا نام لیا۔ وہ شخص اسلامی تحریک سے متنفر اور ظالم حکومت کے ساتھ ہمدردی رکھتا تھا کہ سید علی خامنہئی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں فوراً اٹھا اور جلدی سے آپ کے گھر کی طرف آ گیا۔ بھائی میرے گھر میں موجودگی سے مطمئن ہونے کے بعد چلے گئے، لیکن میرے ذہن کو کچھ تشویش میں ڈال گئے۔ میں نے مسئلے کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اگلے دن ظہر سے پہلے حسب عادت والد گرامی کے گھر گیا۔ ان دنوں میں روزانہ ان کی زیارت کرتا اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزارتا تھا، جس میں ان کے ساتھ فقہی اور علمی مسائل کے متعلق بحث و گفتگو کیا کرتا تھا۔ میں والد گرامی کے پاس بیٹھا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ والدہ دروازہ کھولنے گئیں۔ تھوڑی دیر بعد حیرت زدہ حالت میں واپس آئیں اور کہا، ساواک کے 2 لوگ آئے تھے، تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اور آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا، موجود نہیں ہیں۔ امی جان، آپ نے انہیں حقیقت سے آگاہ کیوں نہیں کیا؟
یہ لوگ بھیڑیے ہیں، ان کو شر کو روکنا ضروری ہے۔ وہ ساواک اور ساواکیوں کو لعن طعن کرنے اور اپنے غصے کا اظہار کرنے لگی۔ والد محترم اس واقعے سے کافی متاثر ہوئے، ان کے چہرے پر حزن و ملال ظاہر ہوا۔ مجھے شکایت آمیز لہجے میں کہنے لگے، کیا ہوا؟ کیوں دوبارہ اپنے آپ کو قید اور عدالتوں کے لیے پیش کر رہے ہو؟ میں نے کوشش کی کہ والدین کو تسلی دوں اور ان کی پریشانی ختم کروں۔ میں نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یقیناً وہ غلطی سے ہمارے گھر آئے ہیں۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ ساواک والے ابھی میرے گھر جائیں گے، بس مجھے ان سے پہلے وہاں پہنچ کر زوجہ کو بتانا چاہیے تاکہ وہ اچانک انہیں دیکھ کر پریشان نہ ہو جائیں۔ میں نے والدین کو الوداع کیا اور جلدی سے نکلا۔ جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ تمام معاملات معمول کے مطابق تھے اور کوئی بھی گھر کی طرف نہیں آیا تھا۔ میں نے زوجہ کو ساری رویداد سے آگاہ کیا۔ ثابت قدم زوجہ کی وفاداری۔ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنی ہمسر کے کردار کے حوالے سے چاہے تھوڑا ہی صحیح کچھ ضرور کہوں۔ پہلی خصوصیت یہ کہ وہ اطمینان، سکون اور بلند حوصلے کی حامل تھیں، باوجود اس کے کہ ہمارا گھر کئی مرتبہ حکومتی کارندوں کے حملوں کا شکار رہا۔ میں ان کے سامنے متعدد مرتبہ گرفتار ہوا۔ آدھی رات کے وقت مجھے گرفتار کرنے کے لیے میرے گھر پر حملہ کیا گیا اور مجھے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، جس کی تفصیل بعد میں آئے گی، لیکن میں نے کبھی اپنی زوجہ پر خوف، کمزوری اور بے چارگی کے آثار نہیں دیکھے۔ وہ مجھ سے جیل میں بلند اور مضبوط حوصلے کے ساتھ ملاقات کرتی تھیں۔ وہ اپنی ملاقات کے دوران میرے اندر اعتماد اور اطمینان پیدا کر جاتی تھیں۔ زوجہ نے مجھے جیل میں کبھی کوئی ایسی خبر نہیں سنائی جس نے مجھے پریشان کیا ہو، اور مجھے یاد نہیں کہ کبھی بچوں میں سے کسی کی بیماری کی خبر دی ہو یا والدین اور رشتہ داروں سے متعلق کوئی پریشان کن بات بتائی ہو۔ دوسری صفت، انقلاب سے پہلے غربت اور تنگ دستی پر صبر و تحمل کرنا اور انقلاب کے بعد سادہ زندگی پر اصرار کرنا تھی۔ خدا کا شکر، ہمارا گھر ہمیشہ سے فضول خرچی اور ان تکلفات و آرائش سے مکمل دور رہا جو عام گھروں میں پائی جاتی ہیں۔ اس میں میری زوجہ کا بڑا کردار اور حصہ ہے۔ درست ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا آغاز اسی طرح کیا اور زوجہ کی بھی اس راہ کی طرف رہنمائی کی اور ان کے اندر اس روح کو بیدار کیا، لیکن ایمانداری کے ساتھ کہوں گا وہ اس میدان میں مجھ پر سبقت لے گئیں۔ میرے ذہن میں اس نیک و صالح خاتون کے زہد کی بہت ساری یادیں موجود ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر مناسب نہیں ہے۔ جن چیزوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے کبھی مجھ سے اپنے لیے لباس خریدنے کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ وہ مجھے بتاتی کہ بچوں کے لیے کپڑوں کی شدید ضرورت ہے اور خود جا کے خرید لاتی۔ انہوں نے کبھی اپنے لیے زیور نہیں خریدا۔ ان کے پاس اپنے والد کے گھر سے اور بعض عزیزوں کی طرف سے تحفے میں ملنے والا زیور تھا، جسے انہوں نے بیچ دیا اور اس کی رقم راہ خدا میں خرچ کر دی۔ ان کے پاس اس وقت کسی قسم کا زیور، یہاں تک کہ ایک معمولی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ مجھے ان کا زیور بیچنے کا واقعہ یاد ہے۔ ایک سال سردی کے ایام تھے اور مشہد میں عموماً سخت سردی پڑی تھی۔ لوگ اس زمانے میں گھروں کو گرم کرنے کے لیے کوئلہ خریدتے تھے۔ سردی کے دنوں میں بعض مومنین مجھ سے رابطہ کرتے اور مجھے کچھ رقم دیتے تاکہ اس سے کوئلہ خریدوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دوں۔ میں معمولاً کوئلے کی دکان سے کوئلہ خریدتا اور ضرورت مندوں کو دکان کی پرچی دے دیتا کہ وہ خود دکان سے کوئلہ اٹھا لیں۔ اس سال مخیر حضرات نے رابطہ نہیں کیا، لیکن ضرورت مندوں نے رابطہ کیا، جو عام طور پر ان ایام میں کوئلے کے حصول کے لیے علماء کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ وہ لوگ میرے گھر سے نا امید واپس لوٹ رہے تھے۔ اس چیز نے مجھے بہت غمگین کیا۔ زوجہ نے یہ حالت دیکھی تو مجھے تجویز دی کہ میں ان کا وہ دستبند بیچ دوں جو ایک بچے کی ولادت کے موقع پر ان کے بھائی نے انہیں دیا تھا۔ میں نے انکار کیا، لیکن ان کا اصرار جاری رہا۔ میں نے وہ دستبند لے لیا اور ارادہ کیا کہ جتنی زیادہ قیمت میں ممکن ہو اسے بیچ دوں۔ جیولری والے عموماً سونا وزن کے ساتھ خریدتے ہیں اور اس پر ہونے والی تزئین و آرائش کی اجرت کا حساب نہیں کرتے۔ اتفاقاً ہمارا ایک دوست اور ہمسایہ ہمارے گھر آیا۔ میں نے اسے پوری کہانی سے آگاہ کیا تاکہ اسے رغبت دلاؤں اور وہ زیادہ قیمت کے ساتھ دستبند کو بیچ دے۔ وہ گیا اور اس نے 1000 اور چند سو تومان میں اسے بیچ دیا اور آ کر کہا، میں اس رقم پر اتنی ہی رقم اور اضافہ کرتا ہوں۔ بس میرے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی، جس سے میں نے کوئلہ خریدا اور اس طرح میری زوجہ کی پریشانی ختم ہوئی۔ جیسا کہ حتیائے شاعر نے کہا ہے، ان کے ماں باپ اتنے خوش اخلاق اور مہربان تھے کہ ان کے مہمانوں کے ساتھ بھی ماں باپ کی طرح پیش آتے تھے۔ میں سمجھا تمہارے گھر میں سامان ہوگا۔ فضول خرچی سے دور رہنے کا میری زندگی پر بہت بڑا اثر تھا، کیونکہ ضرورت سے بڑھ کر خرچ انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے، فضول خرچی لوگوں کی گردنیں کاٹ ڈالتی ہے، انہیں ذلیل کرتی ہے اور انہیں غلام بنا دیتی ہے۔
शेख रब्बानी अमृशी मेरे घरे दोस्त थे। वो 2 साल तक हौज़ इल्मियाकुम के दरसों में मेरे हमजमात रहे। वो 1 साल गर्मियों में मशहद आए। मैं उस वक्त इस शहर में रहता था और वहाँ मेरा घर था, लेकिन उन गर्मियों में चंद हफ्तों के लिए अपना घर छोड़कर शहर के करीब एक गांव मुंतकिल हो चुका था। मशहद के देहातों में जहाँ लोग गर्मियाँ गुजारते हैं, रहन सहन सादा और कम खर्च है। दीनी तालिब इल्म गर्मी की छुट्टियों में उन देहातों में घर या कमरे लेकर रह सकते हैं। बाद औक़ात तो वहाँ के अखराजात शहर से भी कम होते हैं। मैंने शेख रब्बानी से कहा, आप मेरे घर में ठहर सकते हैं। घर 2 दिनों के अलावा बाकी पूरे 2 हफ्तों के लिए खाली है। मैंने वो दिन ईरान के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले जवानों के साथ नशिस्तों के लिए मुख्तस किए हुए थे और घर सुबह से ज़ोर तक जवानों से भरा रहता था। मैंने शेख रब्बानी को घर की चाबी दी। चंद दिनों बाद उनसे मुलाकात हुई। वो शुक्रिया अदा करने के बाद कहने लगे, मैंने समझा तुम्हारे घर में सामान होगा। मुझे मालूम नहीं था तुम सामान अपने साथ ले गए और घर खाली छोड़ गए हो। अगर मुझे मालूम होता तो मैं होटल में रह लेता। वो एक ख़ास लहजे के साथ, जिसमें उनका मेरे साथ समीमाना ताल्लुक़ भी झलक रहा था, शिकायत किए जा रहे थे। मुझे असल बात समझ आ गई। मैंने उनसे कहा, मैंने घर से चंद कंबलों, चंद प्लेटों, चम्मचों और एक गिलास के अलावा कुछ नहीं उठाया। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगे और बोले, क्या कह रहे हो? मैंने कहा, जी हाँ, मेरे पास यही कुछ है और मेरा सारा सामान वही है जो आपने घर में देखा है। इससे ज़्यादा सामान मेरे पास नहीं है। शेख पर खामोशी छा गई। हैरत से अपना सर हिलाया, जिसमें अपनी शिकायत पर अफसोस भी शामिल था, और एक शफ़क़त भरा जुमला कहा जो मुझे अभी तक याद है, चटाई से सस्ता कालीन। हमारे रहन सहन के बारे में एक और मिसाल जिसका तज़किरा करता चलूँ, हमारे घर का कालीन है। हमारे घर में एक कालीन बिछा हुआ था, जैसा कि ईरानी घरों में मामूल है, लेकिन मैंने देखा कि ये कालीन इजाफी है तो उसे बेच दिया और अपनी ज़ौजा के मेहमानों के कमरे में 2 कालीन बाकी रहने दिए और ख़ुद से कहा, मैं इन 2 कालीनों को ज़ौजा के जहेज़ के कालीन का बदल फ़र्ज़ करता हूँ। जब मैंने कालीन बेचने का इरादा किया तो ज़ौजा के घर वालों को नहीं बताया। मेरी ज़ौजा के भाई और मामू कालीन की तिजारत करते थे और मैं जानता था कि वो मुझे कालीन बेचने से रोक देते। मैंने एक बरादर हाज सफारियान को बुलाया। वो आज भी मशहद में रहते हैं और उनसे कहा, इतनी अदद कालीन दे जाएं और बेच दें और उसके बदले हमारे लिए चटाइयाँ खरीद लें। चटाई ईरान में सस्ती और छोटी होती है। उन्होंने कहा, जी हाजिर खिदमत। वो गए और चटाइयाँ खरीद लाए। 3 कमरों में चटाइयाँ बिछीं और काफ़ी सारी चटाइयाँ बच गईं। शायद 3 कमरों में 9 चटाइयाँ बिछीं और 14 या 15 चटाइयाँ बाकी बच गईं। मैंने अपने एक शागिर्द शहीद कामयाब से कहा, हाज सफारियान की गाड़ी में बैठो और उन चटाइयों को तालिब इल्मों में तकसीम कर दो। हर तालिब इल्म को 1 या 2 चटाई उसकी ज़रूरत के मुताबिक दे दो। उसने ऐसा ही किया और शायद अभी तक बाज़ बरादरान के घरों में वो चटाइयाँ मौजूद हों। जब ज़ौजा ने ये सब देखा तो सिर्फ यही कहा, आपने ये 2 कालीन मेरे कमरे में क्यों बाकी रखे? मैंने कहा, ये इस कालीन के बदले हैं जो आप अपने जहेज़ में लाई थी। कहने लगी, नहीं नहीं, अभी बेच दें। मैंने इसी बरादर हाज सफारियान को बुलाया और उन्होंने 2 कालीन भी बेच दी। फिर हमने ज़ौजा के मेहमानों के कमरों में कारपेट के 2 टुकड़े बिछाए। वो उस वक्त हमारी नज़रों में चटाइयों से बेहतर थे। फिर ज़ौजा ने वो कारपेट के 2 टुकड़े भी तोहफे में दे दिए और आज भी हमारे घर में सिर्फ वही 9 चटाइयाँ मौजूद हैं। इनके अलावा घर में किसी किस्म का कालीन मौजूद नहीं है, सिवाय कालीन के एक टुकड़े के, जिसकी दिलचस्प कहानी मैं बाद में जिक्र करूँगा। हमारे कालीन बेचने के बाद ज़ौजा के भाई और मामू हमारे घर आए। घर देखा तो हैरान हुई और मुझसे गिला करते हुए कहने लगे, कालीन बाकी रहता है और चटाई बोसीदा हो जाती है। ये ज़ुहद नहीं बल्कि इसराफ है। मैंने उनसे कहा, पहली बात यह कि मेरे ख्याल में किफ़ायत शारी सिर्फ कालीन खरीदने और चटाई न खरीदने में नहीं है, और फिर मैंने ये इसलिए किया क्योंकि लोग मुझे अपने लिए नमूने अमल समझते हैं, लिहाजा मैं चटाई और कारपेट पर ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देता हूँ। फिर उनमें से एक ने कहा, चटाई से सस्ता कालीन भी मौजूद है, आपने वो कालीन क्यों नहीं खरीदा? मैंने पूछा, क्या ऐसा कालीन भी है? कहने लगे, जी हाँ, एक कालीन है जिसे कालीन बेचने वाले इकरा कहते हैं, जिसके बाद अतराफ से ऊन उतर जाती है और धागे बाकी रह जाते हैं। अगर आप कनात करना चाहते हैं तो इस तरह का कालीन खरीद लें। मैं गया और वो कालीन खरीद लाया जो अभी तक मौजूद है। ये वो इस्तिस्नाई कालीन है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। वो दोनों कालीन मेरे किताब खाने में बिछे हुए हैं। जिस घर में मैं अभी रहता हूँ 2 मंजिला घर है। एक मंजिल अहले अयाल के लिए है और ऊपर वाली मंजिल में एक कमरा मेरे काम के लिए और दूसरा इस्तराहत के लिए। इस मंजिल में लाइब्रेरी के लिए एक हाल भी है। वो दोनों कालीन इस हाल में बिछे हुए हैं और दोनों तारीखी हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब मैं ईरान का सदर था और पार्लियामेंट की पुश्त पर एक सादा से घर में रहता था, उस घर में भी यही 2 कालीन बिछे हुए थे। एक दोस्त आया और कालीन देखकर मेरे बच्चों से पूछा,
آپ لوگوں نے دونوں قالین الٹے کیوں بچھائے ہوئے ہیں؟ بچے ہنستے ہوئے کہنے لگے، قالین الٹے نہیں بلکہ سیدھے ہی بچھے ہوئے ہیں۔ اون اتر جانے اور صرف دھاگے رہ جانے کی وجہ سے اس دوست نے سمجھا کہ قالین الٹے پڑے ہوئے ہیں۔ زہد کے حوالے سے ہمارے گھر کی بعض ایسی باتیں بھی ہیں جن کا بیان کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ میں پھر کہوں گا یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہم سب پر اور اس نیک زوجہ پر فضل احسان کا نتیجہ ہے۔ دنیاوی رزق برق اور فضول خرچیوں کے حوالے سے اس خاتون کا رویہ واقعاً ایک اعلی مرتبہ روح کا نتیجہ ہے جو خداوند متعال نے انہیں عطا کی تھی، اور ہم بھی اس سے احسان بہرمند تھے۔ جیل، تشدد، شہر بدری اور قاتلانہ حملوں سمیت جتنی مشکلات پیش آئیں، میں نے کبھی ان کے چہرے پر کمزوری کے آثار نہیں دیکھے، بلکہ میں اپنے مزاحمتی راستے کو جاری رکھنے میں ان کے عزم ارادے سے مدد لیتا تھا۔ یہاں تک کہ میری مرحوم والدہ اگرچہ صبر، بصیرت اور استقامت جیسی صفات کی حامل تھیں، لیکن اس درجے کا تحمل اور استقامت نہیں رکھتی تھیں۔ میری والدہ بہادر اور جرأت مند خاتون تھیں۔ آپ ہمیشہ مجھے جہاد کے راستے پر گامزن رہنے کی ترغیب دلاتی، یہاں تک کہ پہلی مرتبہ جیل سے آزاد ہونے پر آپ نے کہا تھا، اے میرے بیٹے، مجھے تم پر فخر ہے اور خدا سے دعا گو ہوں کہ وہ اس راستے میں اپنی توفیق تمہارے شامل حال رکھے۔ لیکن بار بار کی گرفتاریوں اور جیلوں نے انہیں تھکا دیا تھا اور ایسی باتیں کرنے لگی تھی کہ گویا میری جوانی جیلوں میں گزر جانے پر شاکی ہیں، لیکن زوجہ پر کبھی کمزوری، پریشانی یا تھکاوٹ کے آثار دکھائی نہیں دیے۔ کتاب صلح امام حسن۔ دوبارہ اسی بات کی طرف آتا ہوں، جب میں والد کے گھر سے اپنے گھر لوٹا، زوجہ نے جیل جانے کی تیاری میں فوراً میری مدد شروع کر دی۔ مجھے جب بھی لگتا کہ میں گرفتار ہونے والا ہوں تو اپنے ضروری لوازمات مہیا کرتا اور جیل جانے کے لیے آمادہ ہو جاتا۔ اپنا لباس تبدیل کرتا، ناخن کاٹتا اور مونچھیں اور داڑھی بناتا۔ میں نے یہ سارے کام انجام دیے۔ اس وقت جس چیز کی فکر مجھے لاحق تھی وہ کتاب صلح امام حسن علیہ السلام کے ترجمے کا نامکمل ہونا تھا۔ میں اس کتاب کے ترجمے میں مشغول تھا اور ناشر اسے جلدی چھپوانے کا خواہش مند تھا۔ میں نے کتاب کے جس حصے کا ترجمہ کیا، ناشر نے وہ مجھ سے لے کر پرنٹ پریس بھجوا دیا اور بعض نمونے میرے پاس تصحیح کے لیے بھیجے۔ بس کتاب کا کچھ حصہ چھپ چکا تھا اور کچھ حصے کا ترجمہ ہو چکا تھا، لیکن اس کا جائزہ لینا ابھی باقی تھا اور کچھ حصے کا ابھی تک ترجمہ ہی نہیں ہوا تھا۔ میں ان کاپیوں اور صفحات کو الگ کرنے، ترتیب دینے اور منظم کرنے میں مشغول ہو گیا تاکہ اگر جیل میں ان کی ضرورت پڑے تو انہیں منگوا سکوں۔ شاید وہ مجھے میرا کام مکمل کرنے کی اجازت دیں۔ ہم نے دن کا کھانا کھایا، نماز ظہرین ادا کی اور ساواک والوں کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ زوجہ پر نیند غالب ہوئی اور وہ گہری نیند سو گئیں۔ میں کتاب خانے میں داخل ہوا تاکہ بعض کتابیں نکال لوں، ممکن ہے جیل میں ان کے مطالعے کی اجازت مل جائے۔ وہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں نظروں سے اوجھل ہو کر کسی محفوظ جگہ پر روپوش ہو جاؤں تاکہ کتاب کا ترجمہ مکمل کر لوں۔ بعد میں جو ہو نہ ہو دیکھ لیں گے۔ چند مرتبہ قرآن کریم سے استخارہ کیا، تمام آیات مخفی ہونے کی ترغیب دلا رہی تھی۔ ان میں سے ایک آیت یہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں خود ذکر خدا کی بنا پر خیر کو دوست رکھتا ہوں، یہاں تک کہ وہ گھوڑے دوڑتے دوڑتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب۔ میں نے جلدی سے صفحات جمع کیے، زوجہ کو جگایا اور انہیں اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ وہ خوش ہوئیں اور کہنے لگیں، کہاں؟ میں نے کہا، نہیں معلوم، لیکن میں کتاب کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میری سلامتی کے لیے دعا کی اور مجھے الوداع کیا۔ میں گھر سے اس خیال کے ساتھ نکلا کہ شاید گھر کی نگرانی ہو رہی ہے، لیکن کوئی دکھائی نہ دیا۔ اپنے دوست مرحوم شاعر غلام رضا قدسی کے گھر پہنچا۔ انہوں نے مجھے ظہر کی گرمی کے وقت اپنے دروازے پر پایا تو کافی حیران ہوئی۔ میں نے سارا ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے میرا استقبال کیا اور بہت خوش ہوئے، کیونکہ وہ بھی میری طرح اسلام کا درد رکھنے والے تھے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ میں ان کے گھر رہوں اور وہیں اپنا ترجمہ مکمل کروں، لیکن میں نے قبول نہیں کیا اور ان سے کہا کہ میں چار دیواری کے اندر نہیں رہ سکتا، بلکہ کسی ایسی جگہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں جہاں نقل و حرکت بھی ممکن ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ میرے دوست سید جعفر قمی کو بلائیں تاکہ ہم مل کر مشاورت کریں اور میرے رہنے کے لیے مخفی جگہ کا انتخاب کریں۔ یہ دوست بھی اسلام کا درد رکھنے والوں میں سے تھے اور انہوں نے کئی سال شہر بدری کی زندگی گزار رکھی تھی۔ سید جعفر مرحوم قدسی کے گھر آئے۔ مشاورت کے بعد طے پایا کہ میں مشہد کے اطراف میں واقع خلمت گاؤں میں رکوں، جہاں لوگ گرمیاں گزارنے آتے تھے۔ میں نے مشہد سے نکلنے اور پھر اس گاؤں جانے کے بارے میں استخارہ کیا۔ دونوں استخارے کا نتیجہ اچھا نکلا۔ میں نے ایک رشتے دار کو بلایا جن کے پاس گاڑی تھی۔ سید جعفر قمی نے اصرار کیا کہ وہ میرے ساتھ رہیں گے تاکہ میں تنہائی محسوس نہ کروں۔ میں وہاں 1 ماہ یا اس سے زیادہ قیام پذیر رہا، کتاب کا ترجمہ مکمل کیا اور تہران بھیجوا دیا، جہاں برادر حسن تہرانی نیرنی نے اسے چھپوانا تھا۔ میں مشہد واپس آیا اور معمول کے مطابق زندگی شروع کر دی، نقل و حرکت بھی کرتا اور مجالس میں بھی شرکت کرتا۔
میں نے کسی کو نگرانی یا پیچھا کرتے ہوئے نہیں پایا۔ میں نے سوچا شاید وہ لوگ میری گرفتاری کے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، شاید جس بات نے انہیں میری گرفتاری پر اکسایا تھا وہ اتنی اہم نہیں تھی۔ میں مطمئن ہو چکا تھا، لہٰذا جو چیزیں چھپائی تھیں ان کو واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا، لیکن میرا گمان درست نہیں تھا، کیونکہ ساواک والے دوبارہ مہر کے مہینے میں آئے اور مجھے گرفتار کر لیا۔ مجھے 3 مرتبہ مہر کے مہینے میں گرفتار کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کا نام ماہ کین رکھا ہوا تھا، یعنی نفرت کا مہینہ، جبکہ مہر کا مطلب محبت والا مہینہ ہے۔